وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من اعوذ بالله باللہ الشیطان من من الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، آغاز اس سے کر لیتے ہیں الرحمن الرحيم. کہ یہی صورت ہے سورہ نمل کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ یہاں آیا ہے اور ایک دفعہ اس کے اندر بھی آئے گا، پہلی چیز۔ جی اور سورۃ التوبہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، جی 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 سر. اس سے پہلے نہیں ہے۔ اور 114 صورتیں ہیں تو وہ 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اندر آیا۔ دوسری چیز جو کہنی تھی وہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی آیت پڑھنے لگے ہیں آگے، پہلے بلکہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ الفاظ نئے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں گزارش یہ کروں گا کہ ساتھی ماشاءاللہ آج کل انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں اور دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور ایک خاص طور پر یہودی، اس کا نام ہے یو ویل، کیا نام ہے جی؟ یوول۔ یوبل۔ وہ خاص طور پر انہی چیزوں پر، چونکہ تورات کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور باقی چیزوں کا، تو یہاں جو کل پڑھا تھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں علم الحیوانات بھی دیا گیا، پرندوں پر بھی انہیں ان کی بولی جو تھی وہ بھی سکھائی گئی، اور ساتھ جو انسیکٹس ہیں کیڑے مکوڑے ان کی بھی بات حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، اور پھر ہوا پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قابو دیا۔ جی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن جو تھے وہ بھی ان کے قبضے کے اندر تھے اور وہ جیسے چاہتے تھے ویسے کرتے تھے۔ تو اس میں جو پرندوں سے متعلق ہے وہ میں آج سن رہا تھا کہ ایک لنک نوٹ کر نام نوٹ کر لیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم پیپر پر نہیں لکھتے تھے، ہم کس پر لکھتے تھے؟ سلیٹ پر، تختی پر۔ تختی پر لکھتے تھے، جی بالکل، سلیٹ پر سوال حل کرتے تھے اور تختی پر لکھتے تھے۔ تو اس بندے نے اپنا نام رکھا ہے تختی آن لائن۔ کیا نام رکھا ہے؟ تختی آن تختی لائن۔ آن لائن۔ جو بھی چینل ہے تو اور اس میں اکثر ویڈیو قسم۔ THATI تختی بنتا ہے، یہ بھی لکھیں گے یا تختی آن لائن لکھیں گے تو بہت خوبصورت آج کل کا جو علم ہے سائنٹیفک، اور خاص طور پر جو فزکس سے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ بندے نے مطلب جو بھی وہاں مغرب کے اندر ایجادات ہوتی ہیں اس نے معاہدہ کیا ہے باقاعدہ، اس بندے نے جو پیش کر رہا ہے تو اس کو دیکھیے گا۔ تو اس کے اندر آج بھی میں سن رہا تھا کہ جو اپنا بیٹس ہیں، بیٹس کو کیا ہم کہتے ہیں جو اڑنے والے ہوتے ہیں؟ چمگادڑ۔ چمگادڑ، جی جی۔ آپ کو پتا ہے کہ چمگادڑ جو ہے ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، تو وہ کس طریقے سے مطلب چلتے ہیں اور پھر بولتے کیسے ہیں، ان کی جو فریکوینسی ہے اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب کیا ہے، وہ ہر ایک چیز کو پہچان لیتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جتنے بھی پرند چرند حیوانات یہ جو کچھ بولتے ہیں، ان بولیوں کو ہم سائنسدان سمجھنا شروع کر دیں گے،
تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ پڑھتے ہیں اس کو، ذرا ہٹائیے جی. جی سر. تو دیکھیے گا کہاں سے شروع کرنا ہے یہ ہم ہم نے. نے 17 سے وحوشی رس. 17. جی ٹھیک ہے. تو 17 سے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہ یوزعون کا لفظ جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سیکھنا ہے. یوزعون واو اور زے اور عین یہ بنتا ہے جی وضع. اگر تو وضع کا مطلب ہوگا تو اس کے معنی ہے کیا؟ اس کے معنی ہے جمے رہنا، روکے رہنا. جیسے صبر کے معنی ہے نا، ایک جگہ پہ جم جانا، ایک جگہ پہ رک جانا. وہاں تو یہ ہے کہ اچھائی پر رکے رہنا، اس کو ہم صبر کہتے ہیں. کہ کس قسم کے بھی حالات آئیں تو جم جانا سچائی پر. تو یہاں یوزاؤ یہ جو آ رہا ہے وضع یوزاؤ، اس کے ایک معنی ہے جم جانا یا رکے رہنا. کیا میں نے بتایا؟ جم جانا یا رکے رہنا. یوزعو کے ایک معنی ہے جم جانا یا رکے رہنا. ہاں، اور اس کا ایک دوسرا مادہ بنتا ہے، وہ ہے اوزاؤ. اس کا بھی یوزعون ہی بنے گا. اوزینی آگے آ رہا ہے اس کا وہی مادہ. اب اگر وہ ہوگا تو اس کے معنی نوٹ کیجئے گا. اس کے معنی ہے کہ نظم و ضبط کی خاطر چیزوں کی درجہ بندی کرنا لمبے معنی ہے. یعنی کہ اپنا نظم برقرار رکھنے کے لیے، تنظیم برقرار رکھنے کے لیے چیزوں کو تقسیم کر دینا. یہ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو ابھی سورت اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے اصل میں کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یہ جہاد کی خاطر انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ داؤد وہ قتل کیا تھا اپنا طالوت نے کس کو؟ وقاتلہ جالوتا. جی طالوت نے جالوت کو قتل کیا. اور اسی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے، اور انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. اور انہوں نے بہت جہاد کیا، اور یہ ساری چیزیں جو لی ہیں یہ اس خاطر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ حق کو دنیا کے اوپر کیا کیا جائے؟ سربلند غالب کیا جائے. ہاں جی. تو اللہ نے جو بھی چیزیں دی تھیں ان چیزوں کی انہوں نے تقسیم کار کی. مثلا کہ جن جو ہیں ان کا کیا تقسیم ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے والا کر کے گروہ، اور ان کے اوپر ایک بندہ جو تھا ان کا انچارج بنا دیا، جیسے ہمارے ہاں فوج کے اندر ہوتا ہے. اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم پڑھتے ہیں. تو یوزعون کا مطلب میں نے بتایا کہ نظم و ضبط کی خاطر درجہ بندی کرنا. لمبے معنی ہے، درجہ بندی کر دی. یہ تقسیم کار کر دیا، یہ لمبا معنی ہوگا، تھوڑا مشکل بنے گا. تو پڑھتے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ مجہول کا صیغہ ہے. تو وَحُشِرَ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اکٹھے کیے گئے. اور اکٹھے کر دیے گئے، اور جمع کر دیے گئے. دونوں معنی، حشر اکٹھا کرنا، جمع کر دیے گئے. لسلیمان سلیمان علیہ حضرت السلام سلیمان کے علیہ لیے. السلام کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، ایک ہوتا ہے دو جند ہے سر، یہ لشکر، اور جی لشکر. جنودو ہے، یہ پہلے بھی دال جی کے اوپر زبر پڑی ہے. جنود، اچھا دال کے اوپر زبر پڑی گئی، اللہ معاف فرمائے. تو جنود اس کی جمع ہے لشکر. زیادہ ہم اس کا آگے ہے یا ہوں لگائیں گے تو پھر اس سے جمع ہو جائے گی. جنود اس کے لشکر. جی سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر. من الجن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جنوں میں سے. جنوں میں سے. الجن ہے جی، تمام جنوں میں سے.
والانس اور انسانوں میں سے اور انسانوں میں سے، والطائر اور پرندوں میں سے اور پرندوں پرندوں میں میں سے سے۔ اب اس کا ہے فعل حشرہ، جمع کر دیے گئے، جی ہو گیا جی۔ اب آگے جملہ ہے فہم یوزعون کا ترجمہ ذرا یہ ہے کہ اگر تو چھوٹا کرنا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اور ان کی درجہ بندی کر دی گئی۔ یہ آسان ہے کیا آسان رشید بھائی؟ جی اور ان کی درجہ بندی کر دی گئی، جی اس کے اندر میرا خیال ہے معنی آ جائیں گے۔ بالکل ہاں آج جی یہ جامع معنی بنتا ہے۔ بس ہو گیا جی۔ اگر جامع ہے تو یہ بہت بڑا لفظ ہے جو آپ نے استعمال کر دیا۔ تو درجہ بندی کیوں کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو اعلیٰ کرنا ہے، اور انہوں نے وہ سارے کا سارا اللہ کے توحید کو پھیلایا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اب پتہ چلا کہ جن بھی، انسان بھی اور پرندے بھی، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ آیت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ تو لہذا ان سے جو کام لیا جائے گا تو وہ سلیمان علیہ السلام نے لیا، اور وہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتے رہے۔ یہ آگے آئے گا ساری چیزوں کو، بے پرندے کیسے کیے، جنہوں نے کیسے کیا، لینے والے جو تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اس وقت کے حاکم، اور اپنا رسول بھی تھے، اپنے وقت کے نبی بھی تھے۔ تو یہاں تک جناب ترجمہ کریں، کون کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ آج پروفیسر صاحب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کریں گے، ڈاکٹر جی داؤد ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے جی۔ میرا نیٹ بیچ میں سے چلا گیا تھا، میں کرتا ہوں سر۔ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے لشکر اکٹھے کر دیے گئے، وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی درجہ بندی کر دی گئی۔ جی اب ہو کا ترجمہ نہیں ہوا تو میں کر دیتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جو کہ جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے تھے کر لیتے ہیں، جمع کر دیے گئے۔ فہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کر دی گئی، درجہ بندی کر دی گئی۔ درجہ بندی کر دی گئی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو فوج ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کہ ہر ایک کی تقسیم کار، کہ کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر ایک بندہ انچارج بنا دیا، ایسے انہوں نے بھی کیا۔ حتی اذا اتاؤ علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہ جناب آ رہا ہے۔ اب یہ کس جگہ پہ یہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر جا رہے تھے؟ کیا وہ جب آپ نے جس جگہ پر تھے اس جگہ پر سفر کر رہے ہوں گے راستے میں، اور جو چیونٹیوں کی ایک وادی جو تھی وہ آ گئی، تو وہاں پھر یہ ایک چیونٹی نے یہ کلمات کہے۔ تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کا ترجمہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا جب آتاؤ، جی وہ آئے، وہ آئے، ٹھیک ہے آتاؤ۔ اب آتاؤ کے بعد با نہیں ہے، تو یہاں آتاؤ آ گئے، وہ آ گئے، وہ سارے جو جنود ہیں لشکر وہ آ گئے، سلیمان علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ علی واد النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو، ان نمل ہے چیونٹیوں کی وادی پر۔
تو یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آ گئے، بستی کر لیں جی بستی ٹھیک، جی، بستی، چلو واد پہلے وادی بھی پڑا ہوا ہے، تو بہرحال بستی، چیونٹیوں کی بستی پر آ گئے تو ترجمہ کریں گے حتی، ترجمہ کریں جی، یہاں تک کہ یہاں جب تک وہ کہ اذا اتاؤ، جب جب وہ وہ جب وہ آ آ گئے گئے جب وہ آ گئے علی واد النملی، چیونٹیوں کی چیونٹیوں بستی پر، کی بستی پر، چیونٹیوں کی بستی پر، قالت نملتن، اب ایک نملتن فاعل ہے تو ایک چیونٹی نے کہا، کہا جی، نملہ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو ایک چیونٹی نے کہا، کیا کہا؟ یا ایہا النملو، الگ الگ کرتے ہیں، اے چیونٹیو، یا ایہا النملو، اے چیونٹیو، اے چیونٹیو، اے اے چیونٹیوں، چیونٹیو، ہاں جی، اب ہم الگ پڑھ رہے ہیں تو ادخلو پڑھیں گے، اور اگر اس کے جی، ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بنے گا یا ایہا النمل ادخلو، تو ادخلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم داخل امر ہو کا صیغہ ہے، تم داخل داخل تم ہو جاؤ جب داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں مساکن میں، سکن کی جمع، جی، مسکن اور مساکن، جی، اپنے رہنے کی، اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اے چیونٹیو تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں جی، اے چیونٹیو اے تم چیونٹیوں اے چیونٹیو تم تم اپنے سب گھروں میں اپنے داخل ہو گھروں جاؤ، میں داخل ہو جاؤ، ہاں، اے چیونٹیو تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا، ایک تو یہ ہے کہ دو رائے ہیں، لا کا الگ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، لا یحتمنکم، اب یہ نیا لفظ ہے، سلیمان و جنودہ، تو ہے تو میم ختم، آپ نے ویل لکل ہمازۃ لمزۃ الذی جمع مالا، ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے، جی، جی، وہاں لفظ آتا ہے وما ادراک مل حطامہ، تو حطامہ کا مطلب ہوتا ہے روند دینے والی، حطامہ کا مطلب کیا ہے؟ روندنے رون والی، دینے والی، روند دینے والی، پیس دینے والی، پیس دینے والی، روند دینے والی، تو اسی پہ ہے، نون آ جائے گا، لا یحتمنکم، نہ روند دیں تمہیں، تمہیں، لا یحتمنکم کا مطلب کیا ہے؟ نہ روند دے نہ رون دیں تمہیں، نہ نہ روند روند دیں دیں تمہیں، اب تمہیں، سلیمان علیہ السلام تو ایک ہیں، لیکن وجنودہ ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے لشکر، کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ دیں، ٹھیک ہے جی، تو جی، کیا ہوگا جی جی؟ لا جی جی، یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کہ تمہیں لشکر روند نہ دیں، تمہیں روند نہ دیں، جی، کہ کر لیں کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ دیں، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور ہم نہیں نہ رکھتے، جانتے ہو، اور وہ شعور دل، نہ رکھتے ہوں، اور وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں، یا انہیں پتہ نہ ہو، تو آ رہے ہیں پاؤں، تم چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہو تو وہ ارادتاً تو نہیں ماریں گے، لیکن نہ سمجھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو روند نہ دیں، تم اپنے بستی کے اندر چلے جاؤ۔ اب یہ آپ لوگوں نے میرا خیال ہے چیونٹیوں کے بارے میں تو کافی کچھ آ چکا ہے، کہ اس کے اندر جو تنظیم ہوتی ہے کس طریقے سے، کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ رزق کے لیے، کھانا جمع کرنے کے لیے ان کی الگ الگ چیونٹیاں ہوتی ہیں، پھر پروٹیکشن کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں، کہ جو ان کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے، تو ان کے اندر بھی تقسیم کار ہے، ملکہ ہوتی چیونٹیوں ہے، کے اندر، جی جی، جی سر، تو جس طریقے سے اپنا یہ شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے اندر بھی تنظیم ہے، چیونٹیوں کے اندر بھی بہت بڑی تنظیم ہے، اور ان کی بستیاں ہوتی ہیں، اور بستیاں بھی ایسی ہیں کہ پانی ان کے اندر داخل نہیں ہوتا، اونچی جگہ پر بناتی ہیں یہ، اور
نیچے ڈرینچ نکال کے تو اوپر جا کے رہتی ہیں جو ان کو کھودا گیا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنی سیانی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، عقل مند. کہتے ہیں کہ دانہ جو لے کے جاتی ہیں اس دانے کے 2 ٹکڑے درمیان میں سے کر دیتی ہیں. جی کیوں؟ کہ وہ پورا دانہ جو ہے وہ تو اگائے گا. اگے نا. جی بالکل، لیکن وہ درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر کے اس کو الگ، اور دنیا تک کا سامان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کھانے کا سامان ختم نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے. بہرحال یہ تو الگ چیز تھی، لیکن یہاں معجزہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے گئے اور ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر آپ کو کیا کریں، روند نہ دیں، روند نہ دیں. اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں اور وہ سمجھتے نہ ہوں. آگے ہی چلیں. جی سر. جی اور اس کا ذرا ترجمہ کر دیجئے گا کہ اپنے کے ساتھی کی ڈیوٹی لگائیے، میرے مشتاق پاس لسٹ نہیں. جی مشتاق بھائی. حتی یہاں تک کہ اذا اتو جب وہ آگے علا واد النملی وادی نملی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی بستی پر آگے قالت نملتن نملتن ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل اے چیونٹیوں ادخلوا مساکینکم تم داخل ہو جو اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم اور نہ تمہیں روند دے، سلیمان و جنودہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں یا جانتے بوجھتے نہ ہوں یہ، اور وہ آپ رگڑی جائیں. تو یحتمنکم نہ پڑھا گیا ہے. آگے جی. لا یحتمنکم. اب جناب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور کئی دفعہ ایسا آتا ہے کہ جو جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ ہیں تو بشر. کیوں جی؟ جی بے شک. معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مجتبا اور مجتبین اور مرسلین اور ان کو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اوپر جانے کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے. کیا ہے وہ؟ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ٹھیک ہے جی، کہ آسمان پر پہنچنا یہ ایک انسان کی قدرت کے زد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچے تو انہوں نے اپنا ایک نکالا. اب اس پہ کوئی نہیں کرنا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تھے تو وہاں نہیں، اللہ کے پاس تو ایک دفعہ ہی ہم نے پہنچنا ہے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان اس زمین کی کشش سے اوپر گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی چاند پر پہنچ گئے اور دوسرے سیارے جو ہیں وہاں تک پہنچ گئے، اور پتہ نہیں کہاں انسان نے پہنچنا ہے. شاید یہودیوں نے جو صورت ابھی جو علم حیوانات اس پہ وہ کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ جانور جو بولی بولتے ہیں، پرندے جو بولی بولتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بولی بولتے ہیں. تو میں نے نام بھی بتایا آپ کو سائنسدان کا، ہے بھی یہودی، تورات بھی پڑھتا ہوگا. تو بہرحال وہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں. ہم نے ان کی تحقیق کو کیا کرنا ہے، ہمارے اندر نہ لیبارٹریز ہیں، نہ وہ ذوق شوق ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ دے یہ، تو ہم پھر ان کو ملائیں ان آیات کے ساتھ. کیوں جی؟ جی جی جی. ڈاکٹر داؤد بھائی.
جی جی بالکل صحیح ہے. اور اگر یہ ملا لیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اب چونٹی نے کیا کہا تھا یہ بتائیے ذرا داؤد بھائی. سلیمان کے لشکر جو ہے نا کہا انہیں تھا ڈھونڈنا دوسری چوٹیوں سے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں روند نہ دیں اور انہیں شعور بھی نہ ہو. اور انہیں شعور بھی نہ ہو. اس میں سلیمان علیہ السلام کا بھی نام ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے سنا تو لفظ آ رہا ہے فتبسم. رشید بھائی، عبد الرشید بھائی، مائک آف ہے رشید صاحب. چلو مائک آف ہے وہ سن رہے ہوں گے. تبسم ہاں کس سن رہا کو ہوں کہتے سر. ہیں؟ جی بس ہنسنا، ٹھیک ہے، میں نے بس آپ کو کہنا مسکرانا، تھا. تبسم مسکرانا. کس کو کہتے ہیں رشید بھائی، عبد الرشید بھائی؟ ہنسنا سر. جی تبسم. مسکرانا. جی جی تبسم مسکرانا، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بھئی آپ ساتھ ہمارے رہیں. اچھا تبسم ہوتا ہے جی میں سن مسکرانا، رہا ہوں انشاءاللہ. اور ضحک جی کہتے ہیں سر. ہنسنا جس کے اندر آواز آتی ہے. تبسم کے اندر آواز نہیں آتی. تو یہاں دونوں ہی لفظ آ رہے ہیں. تو نہیں یہ آتا. ممکن ہے پہلے اچھا مسکرائے ہوں اور بعد میں ہنسنے کی مطلب ان کا ارادہ ہو. آواز ہے. جی ہاں جی، اب آپ سنیں جی پلیز. جی تو جی سر. فتبسم ضاحکا من القول وقال ربی. اب دوبارہ یہاں آ رہا ہے دعا ہے. اوزعنی، وہاں تھا نا یوزعون، جی کیا ترجمہ پڑا تھا؟ درجہ بندی کرنا، ایسا ہے. جی سر. اور وضع اور جی اوزعنی تو دوسرا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا جمنے کا، روکے رکھنا ایک چیز پر. تو یہ ہے اوزعنی، مجھے جمائے رکھ، مجھے جمائے رکھ. جمائے رکھ. جی کس چیز پر؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. دونوں اس کے اندر آئیں گے ایک بات. اور دوسرا کیا ہے؟ اوزینی جمائے رکھتے ہوں. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو. اور تیسری دعا مانگی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. کہاں ادخلنی؟ مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ. مجھے داخل فی کر اپنے عبادک الصالحین. جی نیک اپنے بندو، نیک بندوں میں. نیک بندو. کچھ سمجھ آئی جی؟ جی بالکل آئی گی. جی سر. بالکل آ گئی. آپ کو تو ماشاءاللہ آپ استاد محترم ہیں ہمارے. میں تو اپنے جیسے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ان کو بھی تو ایسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں رکنا ہے. سب ساتھیوں نے کوشش کرنی ہے. تو فتبسمہ کا ترجمہ جی، تو وہ مسکرائے. وہ وہ مسکرایا. مسکرایا، مسکرایا. کون ہے وہ؟ کون؟ سلیمان علیہ السلام. تو وہ سلیمان. سلیمان علیہ السلام مسکرائے ضاحکن، ہنستے ہوئے. جی اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی مسکراہٹ تو پہلے ہنستے ہوئے، ہماری جملہ بنے گا وہ ہنستے ہوئے مسکرائے. اب جو بھی ترتیب ہے اس کو اگر کریں گے کہ بھئی وہ مسکرائے ہنستے ہوئے، تو یہ ایک سٹیج ہے کہ ممکن ہے پہلے مسکرائے ہوں اور بعد میں ہنسے ہوں. ایسے ہی لگتا ہے نا؟ جی ہاں. تو ہم نے اس جی طریقے نہیں سر. جانا. ہم نے یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا اس بات کو اور وہ مسکرائے اور پھر ہنسے. تو ترجمہ بنے گا فتبسم ضاحکا، اور وہ ہنستے ہوئے مسکرایا. ابھی کرتے ہیں جی. من قولیہا، قول کہتے ہیں بات کو. ان کی ہاں بات کا. نملہ کی طرف جاتا ہے اس چونٹی کی بات سے. جی من قولیہا، ان چونٹیوں کی چونٹی بات کی سے. بات سے. نہیں ان چونٹیوں کو بھی بات جاتا ہے. ویسے نملہ ہے وہاں جو کہہ رہی ہے، باتیں باقی نے نہیں کی ہیں. وہ چونکہ ایک ہی ہے نملہ، تو اس چونٹی کی بات سے ضمیر جائے گی. تو کیا ہوگا جی ترجمہ؟ فتبسم ضاحکا من قولیہا.
حضرت سلیمان علیہ سلیمان علیہ السلام السلام اس چونٹی کی مسکرائے بات ہنستے سے ہوئے اور کہا ہنستے ہوئے مسکرائے. مسکرائے. تو وہ سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے اس چیونٹی کی بات سے. وقالا بات پر وقالا اور اس اور نے کہا اور کہا ربی، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، جی. اے میرے رب رب، اے میرے رب، اوزعنی، ہم ترجمہ مجھے کیا کیا جمائے جی؟ رکھ. مجھے مجھے جمائے جمائے رکھ. رکھ. ہاں ترجمہ آئے گا مجھے توفیق دے، یہ بھی آئے گا جی. دوسرا جو ترجمہ دیا ہے ممکن ہے وہ بھی آئیں. تو یہاں ہے کہ مجھے جمائے رکھ پہ ہم متفق ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. 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 اور مجھے توفیق دے، یہ بھی ترجمہ آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وضع کا مطلب جمانا ہوتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مجھے جمائے رکھ. ٹھیک ہے، کس بات پر؟ ان ترجمہ کہ اشکورا، اشکورا کہ میں شکر ادا شکر کروں. کر چلو میں شکر ادا کروں نعمت کا، تیری نعمت کا. تیری نعمت کا، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. اب نعمہ چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کے لیے اس میں موصول جو ہے اللاتی، جو یا جی. جسے انعمت علیہ، تو نے مجھ پر انعام کیا. تو نے مجھ پر انعام کیا. اور آگے بھی ہے وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر بھی، اور میرے یہ والدیہ ماں باپ میرے پر والد پر والدیہ میں والدیہ ہوگا تو والدین بنے گا، وہ ماں باپ بن جائے گا. اور میرے بعد پہ میرے والدین پر بھی. ٹھیک ہے جی. اب آپ مسکرا رہے ہوں گے کہ ساری سوچ رہے ہوں گے کہ والدہ کا کہاں سے ذکر آ گیا، کیوں جی؟ جی جی. تو انہوں نے دعا یہی مانگی، آپ نے اس کا ترجمہ والدیہ والدین ہی کرنا ہے، والدین کے اندر ماں باپ ہی آتے ہیں. تو دوبارہ میں کرتا ہوں، اے میرے رب مجھے جمائے رکھ کہ میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی. ہو گیا جی؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کا ایرو ساتھ ساتھ چلتا نا تو سب پتہ چلتا کہ کس کس لفظ کے معنی. میں دوبارہ کرتا ہوں. آگے سر. تو اس نے کہا جی اے میرے رب مجھے جمائے رکھ کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی. ہو گیا جی ترجمہ؟ جی سر. جی یہ وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، یہ کہ میں نیک عمل کروں ترضاہ، جو تجھے پسند ہو. ترضاہ جو تجھے پسند ہو. ٹھیک ہے، جس پر تو راضی ہو، جو تجھے پسند ہو تو تجھے پسند ہو. ٹھیک ہے جی، جی بڑی پیاری دعا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، بڑی کتنی عاجزی ہوگی. کیا اور میں وہ نیک عمل کروں جو اے اللہ تجھے پسند ہو. وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل کر دے. تو مجھے داخل کر، اور مجھے داخل کر دے، کر دینا کر دو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک، اپنے اپنے بندوں میں. اپنے بندوں میں. کون سے بندے؟ الصالحین، نیکوکار. کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. ہو گیا جی؟ یہ جی ہو. تو کریں جی وادخلنی برحمتک کا جلدی جلدی کر لیں ذرا. وادخلنی، اور مجھے تو داخل کر مجھے دینا
داخل اپنی کر رحمت کے ساتھ اپنی اپنے رحمت کے نیک ساتھ بندوں فی میں عبادک داخل کر دے، الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ اپنے نیک بندوں جی میں۔ اپنے، جی ٹھیک ہے، اپنے داؤد بھائی آپ کریں گے ذرا دوبارہ جی سر، فتح بس۔ جی فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنستے ہوئے مسکرائے، وقال، اور انہوں نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے جمائے رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، انعمت علیہ وعلی والدیہ، جس کا تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اچھا جی، یہاں تک آپ نے کیا ہے، اور صرف 2 آیات 17، 18 اور 19، 3 آیات ہوئی ہیں۔ آگے ہم ایک آیت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے جو 21 نمبر آیت ہے اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہی ہے۔ ہدہد کے بارے میں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور تفقدہ، تو 1 منٹ میں ویسے تفقدہ کا معنی سن لیں، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تفقدہ ہمارے ذہن میں لفظ آتا ہے، مفقود لفظ آتا ہے، ایسا ہے؟ جی جی بالکل، کیا مطلب جی ہوتا ہے مفقود؟ بندوں غائب، جی غائب ہو گیا ہو، گم، تو وہ ہوتا ہے فاقدہ۔ فاقدہ سے مفقود لفظ بنے گا تو وہ گم ہوا یا اس نے گم کیا، لیکن جب تے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تفقدہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اس نے تلاش کیا، اس نے تلاش کیا۔ تلاش تلاش کیا، جی یہ معنی انشاءاللہ پڑھنے ہم نے۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اب اسی سے تلاش کیا کا مطلب جائزہ لیا، یہ آئیں گے اس کے معنی۔ تو اس نے پرندوں کا جائزہ لیا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو صالحین تک جی پڑھ دیں ذرا، وقت 1-2 منٹ ہیں تو جی شروع سے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کر دیے گئے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن والانس والطیر، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پھر ان کی درجہ بندی کر دی گئی، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے ایک چیونٹیوں کی بستی پر، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کہیں تمہیں کچل نہ دیں، سلیمان و جنودہ، اور سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں، فتبسم ضاحکا، تو وہ سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے، من قولہا، اس چیونٹی کی بات پر، وقال ربی، اور اس نے کہا اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے جمائے رکھ، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جسے تو پسند کرے یا جس پر تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کرنا۔ جی آمین، جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر آمین۔ دے۔ تو سب ساتھی انشاءاللہ اس کا ہم دوبارہ دیکھیں گے، تو اللہ حافظ انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ حافظ۔